مسجد حرام، آج کا دن حرام، یہ ماہ حرام ہے۔ اور بہت ساری گفتگو اس کے اندر میرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ ادھر حجۃ الوداع ہوا اور ادھر قرآن کی آیت اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے حبیب، آج اللہ نے اپنے فضل سے آپ کے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا، اور اللہ نے اسلام جس نے قبول کیا اس سے اللہ راضی ہو گیا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پر یہ آیت اتری، اور یہ شرف تمام نبیوں میں میرے نبی کو ملا ہے کہ جن کے لیے اللہ نے ان کے دین کو مکمل کیا اور ساری نعمتوں کو پورا کیا، یہ اعزاز صرف ہمارے نبی کے لیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ آیت اتری نا، تو عشق کا وہ مارا کہ جو حضور کے دل میں اٹھنے والی سوچوں کو بھی پڑھ لیا کرتا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ وَقَوْلُهُ هَذَا نَعْيٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے تم اس پر خوش ہو رہے ہو کہ آج ہمارا دین مکمل ہو گیا؟ کہنا ابو بکر خوش ہونے کی بات ہے، دین مکمل ہو گیا؟ کہنا تم اس بات کو تو سوچ رہے ہو، دین تو مکمل ہو گیا، واقعی خوشی کی بات ہے، لیکن جو دین مکمل کرانے کے لیے آئے تھے اب وہ ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے۔ یہ حضور آپ کو پیغام دے رہے ہیں اپنے دنیا سے تشریف لے جانے کا۔ آقا تشریف لے جا رہے ہیں، یہ اس کا پیغام ہے۔ تو صدیق اکبر اس بات کو سمجھ گئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال شریف سے 9 دن پہلے قبل الوفات بھی 9 ایام نزلت آخراً آیا، آخری آیت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال شریف سے 9 دن پہلے نازل ہوئی، اور وہ آیت تھی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے کہ جس دن تم سب کے سب لوٹائے جاؤ گے اپنے خدا کی طرف۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور ہر ایک سے اس دن پوچھ لیا جائے گا جو اس نے دنیا میں کیا تھا۔ تو یہ والی آیت جو ہے وہ 9 دن پہلے اتری، اور یہ قرآن مجید کی نازل ہونے کے اعتبار سے سب سے آخری آیت ہے۔ اور اسی کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو مرض وصال کی تکلیف تھی وہ بڑھنا شروع ہو گئی، اور بہت زیادہ وہ بڑھ گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس وقت میں ارشاد فرمایا، میں اپنے چچا حضرت حمزہ کے دربار کو دیکھنا چاہتا ہوں، چچا حمزہ کی زیارت کرنی ہے، احد والوں کی یاد آ رہی ہے۔ اس تکلیف میں آقا نے فرمایا مجھے احد لے کر چلو۔ صحابہ کرام حضور نے فرمایا چلنا ہے، چلے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے احد کی وادی میں پہنچ کر فرمایا السلام علیکم یا شہداء احد انتم السابقون وإنا انشاء اللہ بکم اللاحقون، کہ تم لوگوں نے جو رتبے منزلیں اور مقام پانے تھے تم نے پا لیے، اور انشاءاللہ ان قریب ہم بھی تم سے آ کر ملنے والے ہیں۔ حضور جب اس طرح سے فرماتے تھے تو شمع رسالت کے پروانے مچلنے لگتے تھے کہ آقا اپنے دنیا سے جانے کا اعلان کر رہے کہ میں آنے والا ہوں، میں آنے والا ہوں۔ ان کے دل پہ بڑا باری گزرتا تھا صحابہ اکرام پر، اور فرمایا وَإِنِّي إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحق، اور میں ان قریب تم سے ملنے والا ہوں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم خود بھی روئے احد کی اس وادی میں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سرکار نے احد والوں کو کہا السلام علیکم، ایسے سلام کیا کہ جیسے وہ سلام سن بھی رہے اور جواب بھی دے رہے۔ رب نے فرمایا کہ ان کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا، یہ تو ایسے زندہ ہیں کہ ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، اور یہ تم سب سے زیادہ زندہ ہیں جن کے جسموں کو 40 ٹکڑے کر دیے گئے تھے احد میں، وہ اس طرح سے زندہ تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال شریف سے بثلاثۃ ایام اشتد الوجع، میرے سرکار علیہ السلام کی جو تکلیف تھی وہ اور زیادہ بڑھ گئی۔ وَهُوَ فِي بَيْتِ السیدہ میمونہ، میرے سرکار اس وقت سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا ہماری ماں ہے، ان کے یہاں پر آرام فرما رہے تھے۔ میرے آقا نے اپنی تمام ازواج مطہرات کو وہیں سیدہ میمونہ کے یہاں جمع کیا،
استأذنہم، پھر میرے رسول نے اپنی تمام ازواج سے اجازت مانگی۔ حضور آپ کو کیا ضرورت اجازت مانگنے کی؟ آقا فرما رہے ہیں یہ بیوی ہے، اس کے پاس بھی دل ہے، تم اس کی کبھی سن لیا کرو، یہ خوش ہو جاتی، کبھی اس سے مشورہ کر لیا کرو، یہ بہت خوش ہو جاتی کہ میرے شوہر نے مجھ کو اہمیت دی ہے۔ آقا علیہ السلام سے کون اجازت؟ حضور کس سے اجازت مانگے؟ پورا جہاں ان کی اجازت سے جنت میں جائے گا، تو حضور کو اجازت لینے کی کیا ضرورت؟ آقا علیہ السلام نے سب کو جمع کیا، اجازت بھی کیا مانگی؟ کہا کہ اگر تم لوگ اپنے حق معاف کر دو، میں عائشہ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو وہ تمام ازواج یہ جانتی تھی کہ حضور کے دل کو سب سے زیادہ سکون ملتا ہے تو کاشانہ عائشہ میں ملتا۔ تو اس وقت میں سب نے، یعنی ایسا نہیں کہ وہ صرف شوہر سمجھ کے حضور سے محبت کرتی تھی، وہ بھی یہ کہتی تھی حضور صرف ہمارے شوہر نہیں، حضور ہماری جان سے پیارے ہیں۔ اب وہ بھی تو اپنا آقا مانتی تھی نا حضور کو کہ ہمارے نبی ہے، نبیوں کے سردار ہے۔ کون ہے کہ جو حضور کا 1 منٹ کسی اور پر دے دے؟ یہاں تو چھوٹے چھوٹے بچے، حضور کا بچا ہوا پانی جو ہوتا تھا وضو کا، تو سرکار فرماتے تھے دائیں جانب میں بچے تم بیٹھو، چھوٹے بچے، اور بائیں جانب میں عمر رسیدہ بیٹھے۔ تو آقا نے فرمایا تقسیم تو دائیں سے ہوگا، اے بچوں حصہ تمہارا ہے، حق تمہارا ہے، لیکن اگر تم اجازت دو تو بڑی عمر والوں کو دے دے۔ کہنے لگے حضور جان مانگتے تو ہم دے دیتے، لیکن آپ کے تبرک میں ہم کوئی ایثار نہیں کریں گے، یہ ہمارا ہے، ہم ہی پیئیں گے اسے۔ تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے جب حضور کے تبرک کو نہیں چھوڑتے تو آقا کی ازواج کیسے؟ لیکن اس وقت میں انہوں نے حضور کے آرام کو فوقیت دی اور اپنی اس قربانی کو انہوں نے پیچھے رکھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہا کہ بالکل اجازت ہے، ہم اس بات پر خوش ہوں گے کہ ہمارے محبوب آقا خوش ہو جائے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے کاشانے پر، لیکن ابھی جسم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ طاقت نہیں ہے کہ حضور خود اپنے قدم مبارک سے چلتے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدنا مولا کائنات نے ایک طرف سے اٹھایا، اور آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ کے شہزادے فضل جو آپ کے بڑے بیٹے تھے فضل، انہوں نے ایک طرف سے اٹھایا اور لے کر آئے سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے کاشانے پر۔ اب جس وقت میں صحابہ ایسے حضور کو لے کر جب چل رہے تھے تو اس وقت میں آپ خود بتائیں کہ آقا کے پیر میں اگر کانٹا چبھ جائے تو ان سے برداشت نہیں۔ اب جب وہ حضور کو اس طرح سے دیکھ رہے تھے کہ حضور آج اپنے 2 پیاروں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر تشریف لا رہے، مسجد نبی شریف میں کوہرام برپا ہو گیا، سارے جمع ہو گئے مسجد نبی شریف میں۔ کیا ہو گیا ہمارے آقا کو؟ وبدا صراح و بکا، لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں، چیخ چیخ کے رونے لگ گئے۔ ماذا حل برسول اللہ، ہمارے سرکار کے ساتھ کیا ہو گیا، ہمارے آقا کے ساتھ کیا ہو گیا؟ ہم سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں، اپنے نبی کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم ہر چیز کے بغیر جی سکتے ہیں، اپنے رسول کے بغیر نہیں جی سکتے، یہ ان کی طبیعت تھی۔ ایسے وقت میں حضرت سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے لم ارى احدا فی حیاتی یتصبب عرقا بهذا الشکل، آقا علیہ السلام کی پیشانی مبارک پر اتنا پسینہ آ رہا تھا، فرماتی ہیں کہ میں نے اتنا پسینہ کبھی کسی انسان کا نکلتے نہیں دیکھا۔ اخذت بید رسول اللہ، میں نے حضوری کا ہاتھ پکڑا۔ اب دیکھیں بیوی ہو تو ایسی محبت کرنے والی، کہتی ہے کہ میں نے حضور کا ہی دست مبارک پکڑا، ومسحت بها وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کے ہاتھ سے ہی حضور کے پسینے کو پوچھنے لگی۔ جانتے ہیں کیوں؟ فرماتی ہے کہ اس سے زیادہ طیب و طاہر اور برکت والا ہاتھ پورے جہاں میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میں نے حضور کے ہاتھ سے حضور کے چہرے کو میں نے ملنا شروع کیا، اور حضور کے پسینے کو حضور کے ہاتھ سے میں پوچھتی رہی۔ اور اس وقت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے وَيَقُول
لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات۔ نبیوں کے سردار یہ فرما رہے تھے کہ سکرات کی گھڑی بڑی آزمائش کی ہے، سکرات حق ہے، اور موت اور جانکنی کی جو کیفیت ہے وہ بڑی سخت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے غلاموں کے ان آوازوں کو سنا، اب حضور کے دل میں بھی تو ہے میرے پیارے مچل رہے میرے عشق میں ان کو اپنا جلوہ نہ دکھاؤں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احملونی الیہم، مجھے لے کر چلو، یہ سارے میرے عشق میں مچل رہے، کوئی مر نہ جائے، مجھے لے کر چلو۔ لے کر آئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ یہ وہی وقت ہے کہ جس وقت میں صدیق اکبر مصلی نبوت پر تھے۔ نمازیں کون پڑھا رہا تھا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نمازیں پڑھا رہے تھے، اور یہی وہ وقت ہے کہ جس وقت میں جانتے ہیں، توجہ میری طرف کریں، چھوڑیں ادھر، توجہ ادھر کریں، میں موضوع کیا کر رہا ہوں آپ لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، نہیں مزہ آ رہا تو بند کر دوں، ہم کہاں کی بات کر رہے ہیں، آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ درود پاک پڑھیں۔ میرے آقا کی زندگی بھی ہمارے لیے، میرے آقا کا دنیا سے جانا بھی ہمارے لیے، یہ آقا نے فرمایا ہے، میں دنیا میں بھی ہوں تو تمہارے لیے، چلا بھی جاؤں گا تو تمہارے لیے ہوں گا۔ کون اتنی بڑی ضمانت کون دیتا؟ باپ کہتا ہے بس زندگی میں جو لے سکتا لے لے، میرے آقا کہتے ہیں زندگی میں دوں گا، قبر میں بھی چلا جاؤں جب بھی عطا کروں گا، اور محشر میں تو میرا ہی راج ہوگا۔ حضرت سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس وقت فرماتی ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سکرات کی کیفیت تھی، آدمی کی جب موت کی گھڑی آتی ہے نا تو اس کے چہرے کا رنگ کبھی کالا پڑ جاتا ہے، کبھی نیلا پڑ جاتا ہے، کبھی پیلا پڑ جاتا ہے۔ سیدہ صدیقہ یہ بتائے سکرات کے وقت میں میرے رسول کا چہرہ کیسا تھا؟ کہنا میں جب حضور کے چہرے کو دیکھتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ قرآن کا صفحہ میرے سامنے کھلا ہوا ہے، جیسے میں قرآن کے صفحے کو دیکھ رہی ہوں، یعنی قرآن کی آیت حضور کے چہرے میں نظر آ رہی تھی۔ فرمایا وجہ کالمصحف، عربی میں مصحف کہتے ہیں قرآن پاک کو، کہ آپ کا چہرہ انور جیسے کہ کوئی مصحف ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ سنا تو باہر تشریف لائے، اور یہ آخری خطبہ تھا میرے سرکار کا۔ حضور نے بظاہر اپنی قوت کو جمع کر کے خطبہ ارشاد فرمایا ایھا الناس، اے لوگوں، کأنکم تخافون علی، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم لوگ میری جدائی میں ڈر رہے ہو اور رو رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا فقالوا نعم یا رسول اللہ، نعم یا رسول اللہ، حضور آپ کی جدائی ہم تو سیکنڈ کے لیے برداشت نہیں کر سکتے، آپ اگر ہمیشہ کے لیے چلے گئے ہم تو جیتے جی مر جائیں گے، ہمیں چھوڑ کر نہیں جائیے گا آقا۔ قال ایھا الناس موعدکم معی لیس الدنیا موعدکم معی عند الحوض، ہماری ملاقات کی جگہ یہ دنیا نہیں ہے، ہماری ملاقات کی جگہ تو حوض کوثر ہے۔ وَإِنِّي أَرَى فِي هَذَا الْمَقَامِ، اور میں اس جگہ سے ہی اپنے اس حوض کو دیکھ رہا ہوں۔ یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غلاموں کو خوشخبری دی، اس لیے حضور کو پتا ہے کہ یہ خبر اگر ان کو بتائے نا تمہارے باپ شہید ہو گئے کوئی بات نہیں، تمہاری ماں شہید ہو گئی کوئی بات نہیں، تمہارے بھائی شہید ہو گئے، ہوا تھا احد میں بوڑھی عورت دوڑی تھی نا، وہ جیسے جیسے احد میں بڑھتی جا رہی تھی اس کو یہ اطلاع ملی تھی کہ سرکار کو کسی نے شہید کر دیا، وہ دیوانہ وار اپنے گھر سے نکلی بوڑھی عورت صحابیہ۔ اب وہ جیسے جیسے آگے بڑھتے جا رہی ہے، یہ جگہ کون سی ہے جہاں پر جسموں کے پورے سمندر شہیدوں کا لہو بکھرا پڑا ہوا، ان کے جسم کے اعضاء بکھرے پڑے۔ تو اس عورت کو کسی نے کہا کہ ادھر تو دیکھو بیٹا ہے تمہارا، کہنے بیٹے کو چھوڑو بتاؤ رسول کا ہے، کہنے یہ دیکھو آگے بڑھی، کہنے یہ شوہر ہے تمہارا، کہنے شوہر کو چھوڑو یہ بتاؤ میرے رسول کا، پھر آگے بڑھی، کہنے یہ دیکھو تمہارا بھائی ہے، کہنے بھائی کو چھوڑو یہ بتاؤ میرے رسول کا ہے، پھر آگے بڑھی، کہنے دیکھو یہ تمہارا باپ ہے، کہنے باپ کو چھوڑو یہ بتاؤ میرا رسول کا ہے۔ اللہ اکبر۔
صلی اللہ علیہ وسلم یا علی۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان، جب صحابیہ کے عشق کا یہ عالم ہے تو صحابہ کا عشق کیسا ہوگا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ کہنے لگے حضور ہمیں چھوڑ کر مت جائیے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہماری ملاقات اور سے کوثر پر ہوگی، واللہ مل فقر اخشى علیکم، مجھے تمہارے فقر سے ڈر نہیں، فقیر ہو ڈر نہیں، لیکنی اخشى علیکم الدنیا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم لوگ کہیں دنیا کی لالچ میں، تنافس میں کہیں اتنے آگے نہ نکل جانا کہ آخرت کی تمہیں پرواہ نہ رہے۔ یہ حضور ان لوگوں سے فرما رہے تھے کہ جو اپنے پیٹوں پر 2 دن پتھر باندھتے تھے۔ ان سے کوئی توقع کر سکتا ہے کہ حضور کے بعد یہ حضور کے فرمان کو چھوڑ دیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اصل میں آقا کا یہ فرمان ہم جیسوں کے لیے تھا، ہمارے لیے تھا کہ تم لوگ دنیا کی تمام میں اتنے آگے بڑھ جاؤ گے، میرا بنگلہ اس سے اچھا بنے گا، اس گلی میں اس سے اچھا بن گیا، میں اس سے اچھا بناؤں گا۔ تو فرمایا تم لوگ دنیا کے اس ہوس میں اتنا پڑ جاؤ گے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ یاد الہی سے کہیں تم لوگ غافل نہ ہو جاتا، اور مجھے بھی ڈر لگتا ہے کہ 10 دن کا جو گلدستہ آپ نے یہ سجایا ہے، اللہ آپ کے اس گلدستے کو ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھے، ہرا بھرا رکھے، اور ایسے ہی آپ کے سروں پر ٹوپیاں، آپ کے سروں پر امامیں سجے رہے، اور ایسی مسجدوں کو آپ لوگ آباد رکھے، شوال میں بھی شوال کے 6 روزے رکھے، قرآن کی تلاوت ویسے ہی جاری رکھے، دنیا کی غرض سے، دنیا کی طمع سے اللہ محفوظ رکھے۔ ہمیں اللہ اگر طمع بھی دے تو عشق رسول کی طمع عطا کرے۔ ایسے وقت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ایھا الناس، اے لوگوں، اللہ اللہ فی الصلاۃ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ اللہ فی الصلاۃ، اللہ کی قسم، اللہ کا واسطہ نماز نہیں چھوڑنا، اللہ کا واسطہ نماز نہیں چھوڑنا۔ استحلفکم باللہ العظیم ان تحافظوا علی الصلاۃ، میں تمہارے لیے حلف اٹھاتا ہوں، تم کو اللہ کا واسطہ ہے کبھی نماز مت چھوڑنا، ہمیشہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا۔ اگر کسی کی نماز رہ گئی ہے تو شرعی مسئلہ بھی جان لیں، اس کو مرنے سے پہلے اپنی وہ نمازیں ادا کرنی ہوں گی۔ روزے میں یہ ہے کہ طاقت نہیں، اور پھر ساری زندگی اس کے جسم میں طاقت روزے کی نہ ہو سکی، تو اس کے لیے قرآن نے کہا کہ فدیہ دے دے، تو اس کے روزوں کا فدیہ ہو جائے گا۔ نمازوں کا کوئی فدیہ نہیں، نماز تو اس کو ادا کرنی پڑے گی۔ میں نے بزرگوں کو بھی دیکھا، اپنی سے عمر رسیدہ لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، ان کو میں نے دیکھا مغرب پڑھی، مغرب کے ساتھ ایک مغرب اور پڑھی، تو میں نے پوچھا یہ آپ نے مغرب پڑھ لی تھی، پھر آپ نے ایک اور 3 رکعتیں پڑھی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم احتیاطاً پڑھتے ہیں یہ مغرب، ہمیں یاد نہیں کہ ہماری زندگی کی کچھ نمازیں مغرب رہ گئی تھیں، تو آج تک ہم اپنی مغرب بھی ادا کرتے ہیں، اپنی عشاء کے ساتھ ایک عشاء اور پڑھ لیتے ہیں، تاکہ ہماری عمر کی جو قضا نمازیں ہیں وہ اس طرح سے ادا ہو جائیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، نماز کی اگر کسی نے قضا کی ہے تو اس کو یا تو قبر میں جواب دینا پڑے گا، یا جواب سے اگر وہ بچنا چاہتا، قضا کی سزا تو ہے، لیکن اگر اس نے وہ نمازیں ادا کر لیں، امید ہے کہ رب کریم کرم فرما دے، لیکن اس کے سر پر ذمے پر کوئی نماز باقی نہ رہے، اس سے پہلے کہ وہ اپنی قبر میں پہنچے اپنی تمام قضا وہ ادا کر لے۔ قضائے عمری ادا کرنی پڑے گی، یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ ادا، وہ کسی نے کہا کہ آخری جمعہ رمضان کا عصر کے بعد 4 رکعتیں پڑھو ساری معاف ہو گئی، ایسا کوئی فلسفہ نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ سارے مسئلے غلط ہیں۔ اصل مسئلہ وہی ہے کہ جن کی جو نمازیں باقی ہیں ان کو اپنی وہ نمازیں پڑھنی پڑیں گی۔ قضا میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ اس میں سنت نوافل نہیں ہوں گے، قضا صرف فرض اور واجب کی ہوگی، فرض اور واجب کی ہوگی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا۔ پھر آگے میرے سرکار نے کیا فرمایا؟ اتقوا اللہ فی النساء، اپنی عورتوں کے لیے ڈرنا۔ کیا مطلب؟ ان کو ظلم نہیں کرنا، تم ان پر ظلم کرو گے اللہ تم پر ظالم ہو جائے گا۔
اپنی عورتوں پہ ظلم نہیں کرنا. یہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، عورت تو پیر کی جوتی ہے، عورت کی کوئی اوقات نہیں. کیوں؟ عورت انسان نہیں؟ اس کو خدا نے پیدا نہیں کیا؟ جیسے تم کو خدا نے پیدا کیا ہے اس کو بھی خدا نے ہی پیدا کیا ہے. تم کیسے کہتے ہو کہ عورت پیر کی جوتی ہوتی ہے؟ تم کو تو حق بھی نہیں کہ تم شادی کرو. کہ اگر تمہیں عورتوں کی احترام اور ان کی قدر تم کو نہیں پتا، میرے آقا اپنے اس وقت میں کہ جب حضور کے لیے الفاظ بولنا بھی مشکل ہو رہے تھے، میرے آقا نے اس میں بھی فرمایا اپنی عورتوں کے لیے اللہ سے ڈرنا، اپنی عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنا، اپنی عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنا. اللہ تعالی ہماری عورتوں کو عزت عطا فرمائے، ہماری ماؤں بہنوں کو عزت عطا فرمائے. ہماری بھی بچیاں ہیں، اللہ پاک ہماری بچیوں کے، سب کی بچیوں کے نصیب اچھے کرے. رمضان کی اس مبارک گھڑی کے صدقے بچیوں کے اچھے رشتے، ان کے اچھے نصیب، اور جہاں پر وہ بیاہ کر جائے وہاں پر سکھ اور چین کی زندگی پائے. جب آقا علیہ السلام نے یہ خطبہ فرمایا نا، تو اس وقت میں صدیق اکبر جو ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ میں جب بھی نظریں اٹھاؤں میری تمنا ہے، ابو بکر کیا تمنا ہے؟ کہنا جب میری آنکھ کھلے سامنے جمال مصطفیٰ، میں جہاں پر بیٹھوں سامنے ذات مصطفیٰ ہو، میری جیب میں جتنا پیسہ ہے سارا پیسہ میرے نبی پہ خرچ ہو جائے، یہ میری تمنا ہے. آج آپ بتائیں مجھے کہ جب ابو بکر صدیق کو پتا چل گیا کہ آقا آپ جانے والے دنیا سے، کیسا کلیجہ پھٹ رہا ہوگا صدیق اکبر کا. آقا آپ کے بغیر یہ ابو بکر رہے گا کیسے؟ آپ تو میری جان ہے، دودھ آپ پیتے ہیں پیٹ میرا بھرتا. یہ جسم ابو بکر کا ہے لیکن روح تو آپ کے اندر رہتی ہے ابو بکر کی. تو اس وقت میں صدیق اکبر نے کیا کہا؟ فدیناک بآبائنا، فدیناک بأمہاتنا، فدیناک بأولادنا، فدیناک بأزواجنا، فدیناک بأموالنا. یا رسول اللہ میرے ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان. ہمارے کا لفظ استعمال کیا، فدینا جمع کا، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان. پھر کہا کہ ہمارے باپ آپ پہ قربان، ہماری مائیں آپ پہ قربان، ہماری اولاد آپ پہ قربان، ہماری عورتیں آپ پر قربان، اور ہمارا سارا مال بھی آپ پہ قربان ہے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اب کیا فرمایا؟ دل تھام کے سننا اپنے نبی کا یہ فرمان. کیا تم نے محبت کی ہوگے اپنے نبی سے؟ اس آخری خطبے میں کہ الفاظ کا نکلنا حضور پر بھاری ہے، اس وقت میں میرے آقا نے کیا فرمایا؟ ایک امانت دی صحابہ کرام کو، امانت آپ لوگ لے لیں، یہ حضور کی امانت ہے. فرمایا ایھا الناس اقرؤوا منی السلام الی کل من تبعنی الی یوم القیامہ. مجھ سے یہ امانت لے لو اے میرے صحابہ، ان تک یہ سلام پہنچا دینا جو قیامت تک میری پیروی کرنے والے ہوں گے، ان سب پر ان کے رسول کا سلام ہو. آج اپنے درس کی رمضان کی اس آخری نشست میں میں اپنے نبی کی اس امانت کو آپ کے حوالے کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ میرے رسول کا آپ سب پر سلام ہو. آپ نے قبول کیا اپنے رسول کے سلام کو، اس لیے کہ یہ امانت تھی تو میں نے آپ تک پہنچائی، اور آگے قیامت تک اب آپ نے اس امانت کو آگے پہنچانا ہے. اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 دعائیں اپنی امتی کے لیے فرمائی، اپنی امت کے لیے 5 دعائیں. آواکم اللہ، حفظکم اللہ، نصرکم اللہ، ثبتکم اللہ، ایدکم اللہ. آواکم اللہ، اللہ تم سب کو ہمیشہ اپنے امان میں رکھے. بولو نا آمین. یہ حضور کی دعا ہو رہی ہے. ابھی الفاظ میں بول رہا ہوں، آقا دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. اللہ تم سب کی اللہ تم سب کو امان دے، اللہ تم سب کو حفاظت میں رکھے، اللہ تم سب کی مدد کرے، اللہ تمہارے قدموں کو ہمیشہ ثابت ایمان پر رکھے، اللہ تم سب کی غیب سے تائید کرے. یہ 5 دعائیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت عطا فرمائی. اور اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو
اٹھا کر لایا گیا آپ کے کاشانہ اقدس میں. کون سے؟ سیدہ صدیقہ کے کاشانے میں. یہ ذہن میں رکھیے گا. سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر جو کہ بھائی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے، وہ کہنے لگے کہ میرے ہاتھ میں ایک مسواک تھی. آقا نے اشارہ کیا، میں نہیں سمجھ پایا کہ حضور کیا کہنا چاہ رہے. سیدہ صدیقہ میرے حضور کی محبوبہ زوجہ وہ سمجھ گئی، کہنا حضور یہ مسواک چاہ رہے. میں نے وہ مسواک لے کر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے منہ میں رکھی، لیکن اس وقت میں حضور اس کو چبا نہ سکے، نرم نہ کر سکے. تو پھر میں نے اس مسواک کو اپنے منہ میں لیا اور اس کو میں نے نرم کیا، اور نرم کر کے میں نے وہ مسواک حضور کے منہ میں رکھ دی. صدیقہ فخر کرتی تھی کہ یہ میرے لیے شرف اور اعزاز ہے کہ آقا جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو جاتے جاتے بھی میرے منہ کی ریق کہتے لعاب کو، میرے منہ کی ریق جو تھی وہ اس وقت حضور کے منہ میں تھی. یہ ہے وہ محبت کی اعلیٰ مثال. کائنات میں ایسی محبت کسی نے نہیں کی ہوگی. حضور نے جو محبت سیدہ صدیقہ سے کی کہ جاتے ہوئے بھی حضور کے منہ میں وہ لعاب سیدہ صدیقہ کا. اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس وقت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل امی پہلے حاضر ہوئے، اجازت لی، آئے دربار میں اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موت کا فرشتہ باہر انتظار کر رہا ہے. آج تک اس نے کسی کے یہاں آنے کی اجازت مانگی نہیں ہے، نہ وہ اجازت مانگتا ہے کسی سے بھی. یہ پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں کہ در رسول کا ادب اتنا ہے کہ موت کا فرشتہ بھی اس دربار کے ادب کا پابند ہے. آپ اجازت دیں گے تو آئے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بالکل اجازت ہے اور اس کو آنے دیا جائے. تو اس وقت میں سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے کاشانے میں ہے. آقا کہاں پر ہے؟ سیدہ صدیقہ کے کاشانے میں. ایک بات رہ گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسی آرام فرما رہے تھے، اتنے میں سیدہ کائنات آئیں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا. میرے سرکار کو جب انہوں نے بابا جان کو اس حال میں دیکھا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. آپ کو پتہ ہے نا، جب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا آتی تھی، میرے آقا کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے تھے. آج حضور نے اپنے ظاہری جسم کے ساتھ یہ کوشش کی کہ میں اپنی لخت جگر کا کھڑے ہو کر استقبال کروں، لیکن جسم نے ساتھ نہ دیا اور حضور نے لیٹے لیٹے ہی اپنی شہزادی کا استقبال کیا. دونوں آنکھوں کے بیچ میں حضور یہاں پر ان کو بوسہ بھی دیا کرتے تھے، چوما کرتے تھے، لیکن آج نہ ہو سکا. اور آقا نے پھر وہی وصیت فرمائی کہ ہمارے جانے کا وقت وہ رونے لگی. فرمایا روتی کیوں؟ اور سب سے پہلے ہمارے جانے کے بعد جو ہم سے آ کر ملے گا وہ فاطمہ تم ہی تو ہوگی. تو سیدہ صدیقہ پھر مسکرانے لگی اور آقا نے فرمایا ادنو منی یا فاطمہ، اے فاطمہ میرے قریب آ جاؤ. اپنے قریب سیدہ فاطمہ کو بٹھایا اور کافی دیر وہ بیٹھنے کے بعد پھر بابا جان کے آرام کا خیال کرتے ہوئے اجازت لے کر وہ چلی گئیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج جمع ہوئی تو حضور نے ان کو فرمایا کہ اب آپ لوگ بھی یہاں سے چلے جائیں، کچھ اور لوگوں کے آنے کا وقت ہو چکا ہے. جبریل امی حاضر ہوئے اور کہا کہ موت کا فرشتہ اجازت چاہتا ہے، اگر آپ اجازت دیں گے. پہلی مرتبہ اس نے اجازت مانگی ہے، یہ کسی سے اجازت نہیں لیتا، جہاں پر بھی جاتا ہے بے اجازت پہنچتا ہے. آپ کے دربار میں آنے کے لیے اجازت مانگتا ہے. اجازت ہے؟ آقا نے فرمایا بالکل اجازت ہے. اور اس کے بعد پھر وہ داخل ہوا اور اس نے کیا کہا، وہ اس وقت میں کہتا اخرجی یا روح بامر ربک یا اطیب یا طاہر، یا کائنات کی سب سے پاکیزہ مقدس روح جو اپنے رب کے حکم سے داخل ہوتی ہے، اپنے رب کے حکم سے نکلتی ہے. اور اس طرح سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کی وہ مقدس روح کہ جس وقت میں نکلتی ہے تو صدیقہ رضی اللہ عنہا ہماری ماں کہتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سر انور ایسے
میری جو ہے وہ گردن کے نیچے اس جگہ پر حضور نے اپنا سر ایسے رکھا ہوا تھا اور آقا علیہ السلام کا ہاتھ ایسے جیسے ہی ڈھیلا ہوا، میں سمجھ گئی کہ آقا اب دنیا سے پردہ فرما چکے۔ میں اس وقت میں سوچ رہی تھی کہ غم اور الم کی یہ خبر، یہ المناک خبر میں کیسے جا کر دوں؟ میری زبان ساتھ نہیں دے رہی، عقلیں ہماری مفقود ہو گئی، عقلوں نے سوچنا چھوڑ دیا۔ اور اس وقت میں ایسی کیفیت تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس وقت میں بھی یہی فرمایا تھا، الرفیق الاعلیٰ، الرفیق الاعلیٰ۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہ بات ایک نہیں کئی مرتبہ پوچھی گئی، یہ آپ اس کو سمجھیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا ایک بندہ ہے جس پر اللہ نے دنیا کو بھی پیش کیا اور اللہ نے اس پر آخرت کو بھی پیش کیا، لیکن اس نے آخرت کو پسند کیا۔ صدیق اکبر زارو قطر رونے لگے، جیسے یہ الفاظ سنے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ صحابہ کہتے ہیں ابو بکر ایسا حضور نے کیا کہہ دیا؟ کہنے تم سمجھے نہیں، وہ بندہ خود پیارے مصطفیٰ ہے کہ آقا نے اب جانے کا کہہ دیا کہ اللہ نے اس پر دنیا اور آخرت کو پیش کیا اور اس بندے نے آخرت کو پسند کیا ہے۔ ارے میرے ساتھیوں، حضور اپنے دنیا سے جانے کا ارشاد فرما رہے۔ کیا مطلب؟ ابیب اگر آپ قیامت تک دنیا میں رہنا چاہے تو ہم آپ کی روح بھی قبض نہیں کرتے۔ آپ کو رہنا ہے، سرکار نے فرمایا نہیں، الرفیق الاعلیٰ، الرفیق الاعلیٰ۔ پھر دوسری مرتبہ کیا ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیماری کے اندر کیا فرمایا؟ الرفیق الاعلیٰ، الرفیق الاعلیٰ۔ کیا مطلب؟ جبریل حاضر تھے، حضور چلیں گے؟ ایسے تو یہاں پوچھا جاتا ہے حضور چلیں گے؟ رب آپ کو یاد کر رہا ہے، چلیں گے؟ آپ نے فرمایا الرفیق الاعلیٰ، الرفیق الاعلیٰ، جو بلندیوں والا رفیق ہے میں نے جانا۔ اور جب آئے اسرائیل موت کا فرشتہ تو اس ٹائم پر بھی انہوں نے پوچھا اگر اجازت ہو تو قبض کروں، تو اس وقت بھی میرے سرکار نے فرمایا الرفیق الاعلیٰ، الرفیق الاعلیٰ۔ اور مدینہ منورہ میں شاید غم کا وہ دن اب تاریخ میں دوبارہ نہیں ہو سکتا جس دن مدینہ پاک میں یہ خبر پھیلی تھی کہ سرور کونین اب دنیا میں نہ رہے۔ وہ جو دن تھا، آج فضا بھی ساری غمگین تھی، آج ہوائیں بھی غمگین تھیں، آج ہر طرف غم کی جو ہے وہ ہوائیں چل رہی تھی۔ اور ایسے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن جاتے جاتے بھی اپنے پیاروں کو وصیتیں دی ہیں۔ یاد ہے اپنے نبی کی وصیتیں؟ آخری خطبہ یاد ہو گیا، نمازوں کی پابندی کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا۔ ہم نے اپنے یہ درس کیے، شروع رمضان سے لے کر میرے رب کی کتنی توفیق ہوئی کہ آخر دن تک ہم اپنے نبی کی بات کرتے رہے۔ یہ ہے مزے کا وہ رمضان کہ جس میں ہم نے پڑھا قرآن اور یاد کیا ہم نے اپنے رحمان، اور سنائے ہم نے اس میں پیارے مصطفیٰ کے فرمان۔ جمال مصطفیٰ بھی ہو گیا، کمال مصطفیٰ بھی ہو گیا، اخلاق مصطفیٰ بھی ہو گیا۔ یہ تصویر ہے قرآن کی چلتی پھرتی، اور اس قرآن کو بھی ہم نے پڑھ لیا جو کتابی صورت میں ہے، اور اس قرآن کو بھی ہم نے سن لیا جو صورت میں پیارے مصطفیٰ کی صورت ہے۔ الحمدللہ اس طرح سے ہمارے رمضان کی یہ نشست کی آخری درس جو تھا یہ بھی مکمل ہوا۔ اللہ پاک ہمارے ان تمام درسوں کو قبول فرمائے۔ اور آقا میرے سن رہے ہیں، ایمان ہے آقا میرے سن رہے ہیں۔ میرے آقا نے ہمارے سارے درسوں کو سنا ہے، میرے آقا نے ہمارے سارے درسوں کو دیکھا ہے، اور اس وقت میں یہ جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے حضور کی یاد میں اور حضور کی بات میں اور حضور کی نعت میں یہاں پر جمع ہے، تو ان تمام کو حضور دیکھ رہے۔ دل سے دعا کرے کہ مالک اگر زندگی اتنی لکھی ہے کہ ایک اور رمضان دیکھنے کو نصیب ہوگا تو ہمیں وہ رمضان عطا کرنا کہ جس میں ہم پھر ایسے ہی جمع ہو کر اپنے نبی کی بات کریں اور آقا کی نعت پڑھیں۔
اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام پڑھے, صلاۃ و سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ رحمت جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے, چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے. عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. اے میرے مالک بس ایک دعا تیرے دربار میں, اپنے حبیب کے صدقے ہمارے مقدر میں اسے قبول کر دے. رمضان کی بالکل اب گھڑیاں چند منٹ کی رہ گئی ہیں. میرے مالک ہم نے 30 دن قرآن پڑھا, ہم نے 30 دن صاحب قرآن کو پڑھا, کتابی قرآن بھی پڑھا اور سورت قرآن کی بھی ہم نے پڑھی. اے میرے مالک قرآن اور صاحب قرآن کے صدقے ہم دل سے یہ دعا کر رہے, ہم کو موت دینا تو عشق رسول پر دینا, بس یہی ہماری دعا ہے. ہم مرے تو عاشق رسول مرے. اے میرے مالک ہم کو عشق رسول میں موت عطا کر دے, اور قیامت تک ہماری نسلوں کو بھی عشق رسول میں موت عطا فرما. بس اس دعا کو ہمارے حق میں قبول فرما. ان پیارے چہروں کو جو یہاں پر جمع ہیں, وصیت تیرے حبیب کی سن لی ہے. اے میرے مالک میں نے اپنا کام کر دیا, وصیتیں ان کو پہنچا دی, ان کے دل کو پھیرنا تیرا کام ہے. مالک اب ان کے دلوں کو ہمیشہ ایمان پر ثابت قدم رکھ. اپنے حبیب کے صدقے, قرآن صاحب قرآن کے صدقے, ان 30 جمال مصطفیٰ درس کے صدقے ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. وقت بہت ہو چکا ہے, آپ لوگ اپنی مناجات دعاؤں کے